ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ دیکھیے، بہت بڑے شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، بہت بڑا وقت کا کتب کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، پیران پیر کیوں نہ ہو، محدث اعظم کیوں نہ ہو، امام التابعین کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ صحابی کا مقام کیوں نہ ہو، لیکن ادھر روح نکلے گی، ادھر ایک دم پانی گرم ہونا شروع ہو جائے گا، ایک دم بیری کے پتے تلاش ہوں گے، ایک دم جو ہے غسل کے لیے تیاریاں شروع ہو جائیں گی، سارے کہیں گے حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا، شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، امام کعبہ صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے محدث اعظم صاحب کا انتقال ہو گیا، کیوں پانی گرم ہو رہا ہے؟ ہم نے ان کو غسل دینا ہے، ہم نے ان کو غسل دے کر تدفین کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جتنا بڑا متقی ہے، جتنا بڑا پرہیزگار ہے، جتنا چاہے نیک کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے غسل لازم ہے، اس کو ڈیڈ باڈی کو غسل دے کر قبر میں اتارنا ہے۔ لیکن قربان جائیں، ایک عام سپاہی ہے، ایک عام فوجی ہے، ایک عام مسلمان ہے، اور وہ راہ خدا میں دشمن کے ساتھ ٹکراتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اور جب اس کی ڈیڈ باڈی رکھی جاتی ہے، ایک طرف پیران پیر ہے، ایک طرف قطب وقت ہے، ایک طرف محدث اعظم ہے، ایک طرف کعبے کا چاہے امام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو غسل دینا ہے۔ اس کو سپاہی کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اللہ کا آرڈر ہے، نبی کا فرمان ہے، اس کو غسل دو۔ جو گھر میں فوت ہوا، جو شہید ہوا ہے، چاہے عام مسلمان کیوں نہ ہو، اس کو غسل نہیں دینا۔ کیوں غسل نہیں دینا؟ اس نے تو اپنے خون سے غسل کر لیا ہے، اس نے شہادت کے خون سے غسل کر لیا ہے، اس کو غسل نہیں دینا۔ اس کا غسل رب العالمین کی طرف سے ہو چکا ہے۔ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے ولی وقت ہیں، بہت بڑے اللہ کے نیک بزرگ ہیں، بہت بڑے امام التابعین چاہے کیوں نہ ہو، چاہے پیران پیر کیوں نہ ہو، لیکن ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ بازار بھاگتا ہے، جا کر کہتا ہے کفن تلاش کرو، کفن لینا ہے۔ کس کے لیے؟ حضرت صاحب کے لیے، استاد صاحب کے لیے، مرشد صاحب کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے۔ وقت کا کتب ہے، وقت کا شیخ الحدیث ہے، وقت کا بہت بڑا علامت الدہر ہے، لیکن کفن دینا ضروری ہے۔ کفن اس کو پہنایا جاتا ہے، کفن کے ساتھ قبر میں اتارا جاتا ہے، لیکن یہ عام فوج کا سپاہی ہے، یہ عام کوئی مسلمان ہے، لیکن اس کو نماز بھی صحیح طرح نہیں آتی، کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا تھا، لیکن دین کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں جان دے دی ہے، دشمن کے سامنے ڈٹ گیا ہے، بارڈر پہ کھڑا ہے اور یہ جان دے بیٹھا ہے۔ گولی لگی ہے، روح نکل گئی ہے، یا بمباری ہوئی ہے، روح نکل گئی ہے، اب یہ گرا پڑا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، گھر میں لایا جاتا ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے آرڈر یہ ہے، وہ شیخ الحدیث ہے، چاہے جتنا بڑا نیک متقی کیوں نہ ہو، اس کو کفن پہنانا ہے۔ اس سپاہی کو کفن کیوں نہیں پہنانا؟ نیا لباس کیوں نہیں دینا؟ قبر میں کیوں نہیں کفن کے ساتھ اتارنا؟ اللہ نے فرمایا اس نے جن کپڑوں کے اندر، جس وردی کے اندر اپنی جان دی ہے، میں اللہ پسند کرتا ہوں قیامت کے دن اسی طرح میرے سامنے کھڑا ہو، ایسے ہی کفن میں کھڑا ہوگا، خون آلود کپڑوں کے ساتھ، کٹی ہوئی وردی کے ساتھ، جسم سے لہو بہ رہا ہے، پھٹی ہوئی وردی ہے۔ اللہ نے کہا اسی طرح قبر میں اتار دو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ وردی بھی گواہی دے گی کہ یہ اللہ کے لیے جان دینے والا تھا۔ شہید کے لیے تو اللہ کے اصول ہی چینج ہو گئے، اللہ کے رولز ہی چینج ہو گئے، روح اللہ نکال رہا ہے۔ غسل نہیں دینا، کفن وہ چینج کر کے نہیں پہنانا، قبر میں اتارا، قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، پھر آپ اس کے جنازے میں پہلے شریک ہوئے، اب آپ اس کے جنازے میں آئیں گے، قیامت کے دن آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں 70 بندے، حافظ صاحب 10 بندوں کو لے کے جا رہا ہے، حافظ قرآن 10 بندوں کو لے کے جا رہا ہے، لیکن شہید شارٹ کٹی کام، اتنا شارٹ کٹی کام کہ زندگی گزار رہا ہے اپنی عام
ایک دم رتبہ شہادت پہ پہنچ گیا، 70 بندے دوزخ میں جو جانے کے مستحق بن چکے ہیں ان کو جنت میں لے جائے گا، ایسی شفاعت اللہ اس کو دے رہا ہے۔